بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے مجھے آپ ان دو سوالات کا جواب دے دیں۔ جو بچے سن اور بول نہیں سکتے وہ اپنی بات کیسے سمجھاتے ہیں؟ کیسے سمجھاتے ہیں؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ کیسے سمجھاتے ہیں؟ وہ اپنی باتیں اشاروں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی خاص زبان ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ اشاروں سے سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چل گیا آپ کو کس طرح وہ سمجھاتے ہیں؟ وہ اپنی باتیں اشاروں سے سمجھاتے ہیں۔ پھر گاڑی کو کیسے پتہ چلتا ہے جب وہ سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے، یا انسان جب ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو سڑک پہ نشانات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر سڑک پہ کوئی نشان نہیں ہوگا، کوئی سائن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گاڑی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کسی بھی گاڑی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ انسان جو چلا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اگر وہ مڑے گا تو ادھر سے دوسری گاڑی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وجہ سے سڑک پر کچھ نشانات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی گاڑی جو ہے وہ چلاتا ہے، اور ایک ٹریفک کا جو نظام ہے وہ اسموتھلی چلتا ہے، بہت آرام سے چلتا ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے ٹریفک کے نشانات۔ آپ نے سڑک پہ اس طرح کے بہت سے نشانات دیکھے ہوں گے، یہ نشانات آپ نے سڑک پہ دیکھے ہوں گے۔ آج انہی نشانات کے بارے میں، ایسے ہی کچھ نشانات کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ٹریفک کے نشانات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سڑک پہ ایسے یہ نشانات دیکھے ہوں گے، یہ لائٹس دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ بجلیاں دیکھی ہوں گی۔ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلی جو ہماری لائٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب یہ آن ہوتی ہے، جب آپ سڑک پر جاتے ہیں اور ایک مطلب چوراہے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اکثر آپ نے یہ لائٹس دیکھی ہوں گی۔ تو ان میں آپ دیکھیں کہ ان میں جو سب سے پہلی لائٹ ہے، یہ ریڈ لائٹ جو ہے، سرخ رنگ کی بتی جو ہے، اس کو یہ جب چلتی ہے تو ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا؟ ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہ رک جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا ہوگا، بے شک آپ نے کیا ہوگا مشاہدہ کہ وہ گاڑیاں جو ہے وہ رک جاتی ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس نشان کو ہم لوگ کہیں گے رکیے، یعنی رکنے کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے پیلی جو دوسری بتی ہے، پیلی بتی ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ انتظار کیجیے، اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ جب بتی جلتی ہے تو انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، ابھی تیسری بتی کے جلنے کا انتظار کریں۔ اور تیسری بتی ہے سبز بتی، ٹھیک ہے؟ یہ سبز بتی جو ہے یہ ہمیں کہتی ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، جائیے، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ والی لائٹ یعنی کہ سرخ بتی، لال بتی جلتی ہے تو وہ ایک خاص اس سے جلتی ہے، مطلب ایک ٹائم اس کا ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اتنے ٹائم کے لیے جلتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ جلتی ہے تو تھوڑی دیر، مطلب جتنا ٹائم اس نے لینا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ والے، کیونکہ یہ جب جلتی ہے تو جو ڈرائیور ہے وہ اپنے ہینڈ بریک کھینچ لیتا ہے اور آرام سے ریلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم لگتا ہے اس کے بجھنے میں، اس والی لائٹ کے بجھنے میں، سرخ لائٹ کے بجھنے میں، ٹھیک ہے؟
تو وہ جب اپنا وہ ٹائم لگتا ہے اس میں تو انسان آرام سے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ٹائم ہو جاتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کتنا ٹائم ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹائم نہیں آ رہا ہوتا، گھڑی نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ ایک دم سے جل جاتی ہے۔ تو جب یہ جلتی ہے، یہ والی مطلب پیلی لائٹ جب جلتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے اپنی ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آپ نیچے کر دیتے ہیں اور صرف بریک پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، تاکہ جب سبز بتی جلے تو ایک دم سے آپ موو کر سکیں، آپ ایک دم سے چل سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتظار کے لیے ہوتی ہے، یا یہ آپ کو ریڈی کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ ریڈی ہو جائیں، بس آپ کی سبز بتی جو ہے وہ جلنے والی ہے۔ اس کا زیادہ وقت ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اور فوراً ہی یہ والی جو مطلب لال بتی زیادہ وقت لیتی ہے، پیلی بتی تھوڑا وقت لیتی ہے، اور ایک دم ہی پھر سبز بتی جو ہے وہ جل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئیے کہ اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ گاڑی چلائیں گے تو پھر آپ لوگ اس بات کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ پہلی والی بتی لال بتی کا مطلب ہوتا ہے رکیے، یعنی آپ سٹاپ ہو جائیں، بالکل رک جائیں۔ پیلی والی بتی کا مطلب ہوتا ہے انتظار کیجئے، آپ ابھی انتظار کریں، آپ کو ابھی چلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبز والی بتی کا مطلب ہوتا ہے جائیے، مطلب آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اور کوئی نشانات جو ہوتے ہیں اور جو آپ کو نشانات نظر آتے ہیں ان کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ والا نشان دیکھا ہوگا ٹریفک کا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دائیں مڑیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف آپ نے مڑنا ہے۔ سڑک اگر آپ مڑنا چاہتے ہیں، یہ نشان دیکھیں اور آپ مڑ جائیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو آگے سے کوئی گاڑی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دائیں ہی مڑنے والے لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دائیں مڑیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دائیں مڑیے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دائیں مڑیے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے ہمارے پاس نشان ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا بائیں مڑیے، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف آپ مڑ سکتے ہیں، لیفٹ ہینڈ کی طرف۔ پہلا والا جو ہے رائٹ ہینڈ ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ مڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سے آگے سے کوئی گاڑی نہیں آئے گی، کیونکہ نشان لگا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے دائیں طرف بائیں طرف آپ مڑ سکتے ہیں، دائیں طرف نہیں مڑ سکتے، یا کوئی اور گاڑی ادھر سے نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بائیں مڑیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نشان آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر کہاں پر آتا ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ کے قریب آتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ سے کچھ دیر پہلے آتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں ٹریفک کا چکر۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹریفک کا چکر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کوئی راؤنڈ اباؤٹ آنے والا ہے، کوئی چوراہا آنے والا ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو، اگر آپ نے پورا یو ٹرن لینا ہے یا آپ نے کسی اور سمت میں جانا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے ادھر ادھر جا سکتے ہیں۔ یہ چوراہا ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ پھر آتا ہے آپ کے پاس یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے اکثر اس کو دیکھا ہوگا، تو اس نشان کو دیکھا ہوگا، تو یہ نشان ہوتا ہے سڑک۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سڑک آگے بند ہے، یعنی اگر آپ آگے جائیں گے تو آگے سڑک بند ہے، آگے کوئی سڑک نہیں ہے، اس لیے آپ ادھر جانے کی زحمت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے نشانات ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی کی سہولت کے لیے نشانات ہوتے ہیں، تاکہ آپ آسانی سے اسموتھلی اپنی گاڑی چلا سکیں اور کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ آپ کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے آپ کا یہ نشان، اس کا مطلب ہوتا ہے رکیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکیے، ٹھہرنے کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی گاڑی کو ٹھہرنے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں، بڑی سڑک کے ساتھ جو ایک چھوٹی سی سڑک ہوتی ہے، عموماً اس کی سائڈ پر یہ والا نشان لگا ہوا ہوتا ہے، اور آگے ایک لمبی سی لائن وائٹ کلر کی سفید رنگ کی لکیر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لکیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھر تھوڑا سا ٹھہر جائیے آپ،
ٹھیک ہے. جب گاڑیاں وہاں سے جس سڑک پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، جس روڈ پر آپ جانا چاہ رہے ہیں، اس روڈ پہ تھوڑی سی ٹریفک کم ہو، اپنی جگہ بنائیں اور پھر اس سڑک پر آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ٹھہرنے کا اشارہ ہوتا ہے، عموماً ایسی ہی جگہوں پر لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی سڑکوں پہ اکثر لگا ہوا ہوتا ہے، یا ہاتھ کا نشان ہوتا ہے، یا یہاں پر اسٹاپ لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ٹھہرنے کا اشارہ. ٹھیک ہے. اب دوسرا آتا ہے یہاں، یہ آپ نے یہ نشان آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسکول کے آگے یا پھر ہاسپٹل کے آگے. کیوں لگا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہارن بجانا منع ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے لگا ہوتا ہے کیونکہ اسکول میں دیکھیں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ بہت تیز سے ہارن بجائیں گے تو ظاہر بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ان کا ایگزام ہے، ان کا کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، یا وہ بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ ٹیچر کو سن رہے ہیں، تو بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آپ یہاں پر ایسی اسکول کی جگہ پر، جہاں پہ اسکول ہوتی ہے وہاں پہ عموماً آپ نے یہ نشان دیکھا ہوگا کہ یہاں پر آپ نے ہارن نہیں بجانا. اسی طرح ہاسپٹل ہے، وہاں پہ مریض سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کوئی بے ہوش پڑا ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہے، یا ہوش میں بھی ہے تو تکلیف میں ہے، تو یہ ایسی جگہوں پر مطلب ہاسپٹل کے آگے بھی یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی اکثر مطلب منع ہوتا ہے ہارن بجانا. ٹھیک ہے. تو یہ نشان آپ کو اسکول یا ہاسپٹل کے سامنے نظر آتے ہیں. پھر آگے آپ کا دوسرا نشان ہے پی کا نشان ہے. یہ پی کا نشان کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. گاڑی کو کھڑا کرنا منع ہے، آپ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں گاڑی کو یہاں پر. پی پارکنگ سے ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر پی کے اوپر لائن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں پر پارکنگ کر سکتے ہیں، گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر کوئی لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے دوسرا نشان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے واپس مڑنا منع ہے. یو ٹرن ہے نا، یہ یو ٹرن میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر سرخ لکیر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اوپر سرخ لکیر ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے. آپ سیدھا جائیں اور جہاں پہ آپ کو یہاں ایسا نشان دکھائی نہ دے وہاں پر آپ یو ٹرن لے لیں. یہاں پر آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے، یعنی گاڑی کو واپس نہیں لے جا سکتے دوسری طرف. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس آتا ہے یہ نشان ہے سائیکل. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں ایک خاص ٹریک ہوتا ہے، ایک خاص راستہ بنایا ہوتا ہے جہاں پر یہ سائیکلوں کے لیے خاص راستہ بنایا ہوتا ہے جس پہ سائیکلیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ راستہ نہیں ہے اور آپ اس راستے پہ جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر یہ ایسا نشان لگا ہوا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ سائیکل نہیں چلا سکتے، یہاں سائیکل کا داخلہ منع ہے. بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، کنجسٹڈ ایریا ہوتے ہیں جہاں پر آپ گاڑیاں صرف لے جا سکتے ہیں، سائیکلیں نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پر یہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے کہ سائیکل کا داخلہ منع ہے. ٹھیک ہے. یہ نشان آپ نے عموماً دیکھا ہوا ہوگا سڑک پر ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے یہ راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو سڑک پار کرنا چاہ رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں اور سڑک پار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ والا نشان استعمال کرتے ہیں. اس کو زیبرا کراسنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زیبرا دیکھیں یہ ریڈ، یہ کالا اور سفید کا نشان ہے. تو زیبرا کے اوپر ایسے ہی نشانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں، اور یہ سڑک پار کرنے، اردو میں اس کو سڑک پار کرنے کی جگہ کہا جاتا ہے. یعنی یہاں سے آپ سڑک پار کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں سے سڑک پار کریں گے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے
تو آپ کو فائن نہیں دینا پڑے گا، بلکہ گاڑی والے کو فائن دینا پڑے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ راستہ آپ کے لیے بنا ہے تو آپ آرام سے اس راستے سے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس راستے سے آپ نہیں جا رہے اور گاڑی آپ کو مار دیتی ہے تو پھر فائن آپ پہ بنتا ہے، گاڑی پہ نہیں بنتا، کیونکہ گاڑی تو اپنے آرام سے جا رہی ہے۔ اچھا، یہ نشانات آپ نے دیکھے ہوں گے، جب لال بتی جلی ہوئی ہوتی ہے تو عموماً تب لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر کہیں پہ لال بتی نہیں ہوتی ہے تب بھی یہ نشان ہے تو اس سے آپ اس کو پار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لال بتی جل رہی ہے کہیں پہ، ایسے بڑی سڑک پہ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ نشانات، تو لال بتی جل رہی ہے تبھی آپ اس نشان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر سبز بتی چل رہی ہے، ٹریفک رواں دواں ہے، تب آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے بڑی والی سڑک پر، جو بڑی سڑک ہوتی ہے جس میں 3-4 لینز ہوتی ہیں، تو اس میں آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ لال بتی نہ چل جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ لال بتی جلنے سے ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں، تو آپ آسانی سے اس نشان کو استعمال کر سکتے ہیں، زیبرا کراسنگ کو۔ لیکن اگر وہ چل رہی ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کو فائن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لال بتی کس لیے ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں گے کس لیے ہوتی ہے؟ کس لیے ہوتی ہے؟ رکنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ رک جائیے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو پیلی بتی کے بارے میں بتایا تھا، تو پیلی بتی کس لیے ہوتی ہے؟ کس لیے ہوتی ہے؟ ہاں، انتظار کیجئے، انتظار کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی آپ انتظار کریں، ابھی اپنی گاڑی کو تھوڑا سا سٹارٹ کر لیں، لیکن آپ نے انتظار کرنا ہے۔ عموماً ڈرائیور جو ہیں گاڑی روک ہی دیتے ہیں، بالکل سٹاپ کر دیتے ہیں، بالکل بند کر دیتے ہیں گاڑی کو، لیکن جب پیلی بتی جلتی ہے تو وہ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، تاکہ جیسے ہی سبز بتی جلے تو آپ چلنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جائیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جائیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لال بتی کا مطلب ہوتا ہے رکیے، پیلی بتی کا مطلب ہوتا ہے انتظار کیجیے، ابھی آپ نے جانا نہیں ہے جب تک سبز بتی نہ جل جائے۔ سبز بتی جب جلتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جائیے، اس کا مطلب ہوتا ہے اب جائیے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو کچھ نشانات بتاؤں گی، آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ یہ نشانات کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے، یہ کون سا نشان ہے؟ اس نشان کا مطلب ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ دائیں مڑیے۔ کیسے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دائیں مڑیے۔ اس کا مطلب ہے جہاں بھی آپ اس نشان کو دیکھیں، اگر آپ نے اس دائیں مڑنا ہے تو آپ دائیں مڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس یہ والا نشان ہے، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بائیں مڑیے، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف ہم مڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بائیں مڑیے، یعنی کہ الٹی ہاتھ کی طرف آپ مڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ نشان میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹریفک کا چکر۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ کا کی اردو ہے، ٹریفک کا چکر، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آگے سڑک بند ہے، یعنی اگر آپ آگے جائیں گے تو آگے کوئی بھی سڑک نہیں ہے، آپ بند ہے سڑک، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور یہ اکثر نشان جو کہاں پر ہوتا ہے؟ ہاں جی، چھوٹی جو سڑک ہوتی ہے اس کے کنارے پر یہ لگا ہوا ہوتا ہے، جو چھوٹی سڑک جو بڑی سڑک سے ملنے والی ہوتی ہے اس کے کنارے پہ یہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ایک لائن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے سفید رنگ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی کو کہا جاتا ہے کہ رکیے، سٹاپ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ نشان بھی، ہاتھ کا نشان بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ عموماً سٹاپ لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر سٹاپ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نشان، اس نشان کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟
اس کا مطلب ہے ہارن بجانا منع ہے. اور یہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں, کہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ یا تو اسکول کے آگے کہیں پہ لگا ہوا ہوگا یہ نشان تاکہ بچے ڈسٹرب نہ ہو, یا پھر ہاسپٹل کے آگے یہ نشان لگا ہوگا تاکہ مریض جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, پریشان مت کیجیے, ٹھیک ہے. پھر یہ نشان ہے, اس نشان کا کیا مطلب ہے کہ گاڑی پارک کرنا منع ہے, یہاں پر گاڑی کھڑی کرنا منع ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر صرف پی لکھا ہوا ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ گاڑی یہاں پر پارک کر سکتے ہیں, گاڑی روک سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ پارکنگ نہیں کر سکتے, یہاں پہ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا مطلب ہے, ہاں بالکل, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ سائیکل کا داخلہ منع ہے, ٹھیک ہے. سائیکل کا داخلہ منع ہے, یعنی کہ یہاں پر آپ سائیکل کھڑی نہیں کر سکتے یا سائیکل اس سڑک پر نہیں چلا سکتے. اس کے بعد یہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے واپس جانا, واپس مڑنا منع ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ یہاں سے سڑک کی دوسری سائڈ پر نہیں جا سکتے. اگر آپ کو یہ نشان نہیں نظر آتا, اوپر سرخ لائن نہیں نظر آتی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واپس مڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سرخ لائن نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ واپس نہیں مڑ سکتے. اچھا, آخری کیا نشان ہے, آخری نشان ہے سڑک پار کر سکتے ہیں, یہ سڑک پار کرنے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. جو عموماً جو پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نشان ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں سے سڑک پار کر سکے. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, ان سب کا. اچھا, یہ ہے آپ کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے, ایک مشق ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح کا ایک چارٹ بنا لیں اور اسی طرح سارا کچھ لکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے یہ نشانات میں نے دیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میں نے نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ نے صرف ان خانوں میں یہ نمبر لکھنے ہیں کہ یہ نمبر ہے 1 ہے تو 1 کہاں پر لکھا جائے گا, کس ساتھ آپ لکھیں گے, کہ بائیں موڑیے کی طرف لکھیں گے, واپس مڑنا منع ہے, ٹریفک کا چکر, یا ٹھہرنے کا اشارہ, یا سڑک پار کرنے کی جگہ, ہارن بجانا منع ہے. یہ 1 کہاں پر آپ لکھیں گے, جہاں پر آپ یہ نشان مت لگائیے, یہاں پر صرف یہ جو نمبر ہیں یہ آپ نے یہاں پر لگانے ہیں کہ یہ اس کو پڑھیں اور جو نشان آپ کو سمجھ آتا ہے اس نشان کا جو نمبر ہے وہ یہاں پر لگائیے, ٹھیک ہے. اچھا, تو آج میں نے آپ کو ٹریفک کے نشانات کے بارے میں بتایا ہے. ٹریفک کے نشانات کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ کیوں آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کی گاڑی بہت سموتھلی چلتی ہے ان نشانات کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ نشانات نہیں ہوں گے تو ٹریفک کے بہت سے حادثات ہوں گے, بہت سے ایکسیڈنٹس ہوں گے. تو ان سے روکنے کے لیے یہ نشانات بنائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں یہ نشانات استعمال کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو آپ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. اوکے, اللہ حافظ.